अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के ना पहुँचने की वजह यह हुई है कि हलब के शहर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन वाली हलब युकन्ना से खुफिया तौर पर हज़रत अबू उबैदा की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे सुलह की दरख्वास्त की और सुलह की शरत में बहुत ताख़ीर हो गई। चुनाचे ये मुअज़्ज़िज़ीन उस रात वापस हो गए और चूँकि मुआहदा तय करने में देर हो गई थी, इसलिए कब्ल इसके कि ये अपने मस्कन तक पहुँचे सुबह हो गई। जिस वक्त ये शहर के करीब पहुँचे तो इन्हें युकन्ना के एक सरदार ने शहर की तरफ आते देखा। कहने लगा कि तुम कहाँ से आए हो और क्या काम है। उन्होंने समझा कि यह हलब का बाशिंदा है, इसलिए उसे सुलह की कफ़ियत बयान कर दी। यह सुनकर वो चुप रहा और चला गया। अहले हलब ने इन आने वालों का इस्तकबाल किया और कफ़ियत दरियाफ्त की। उन्होंने सुलह के मुतालिक खबर दी और यह सुनकर बेहद खुश हुए और वह सरदार युकन्ना के लश्कर की तरफ चला। युकन्ना असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में मशगूल था, उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। अचानक वो सरदार उसके पास पहुंचा और उसे मुखातब करके कहने लगा, सरदार, जो बला आपके सर पर मंडरा रही है आप उससे गाफिल हैं। उसने कहा, कम वक्त क्या हुआ और क्या बला नाजिल हुई। उसने कहा कि आपके शहरियों ने अरबों से सुलह कर ली है और वो अन करीब कला औरतों और माल औलाद के मालिक हो जाएंगे। युकन्ना को इस खबर के सुनते ही अपने कला का बड़ा फिक्र पड़ा कि कहीं अरब मेरी गैर मौजूदगी में उस पर काबिज न हो जाएं। नीज़ हज़रत काब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके दस्ता के मुतालिक फ़तह की जो उम्मीद बंधी हुई थी वो भी मुनक़ते हो गई। मुसलमान अब तक 200 से कुछ ज़्यादा काम आ चुके थे। हज़रत काब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल में लड़ाई की ठान ली थी और यह यकीन कर लिया था कि हम बिला शक शहीद होंगे। हज़रत काब बिन ज़मरा कहते हैं कि मैं उस रोज़ बज़ाते खुद लड़ रहा था, मुसलमानों को जंग में साबित कदम रखता था, मुशरिकीन को मुसलमानों से बांध रखता था और अपनी जान से ज़्यादा उनकी हिफाजत करता था। जब जंग ने मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया और लड़ाई की तरफ से मैं मायूस हुआ तो अपने साथियों की तरफ पनाह ली, मगर बावजूद इस बात के कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस की तरफ से कामिल भरोसा था कि वो मेरी मदद फरमाएंगे और ये बला दूर हो जाएगी। हज़रत अबू उबैदा बिन जरह के अलम का इंतज़ार कर रहा था कि अब वो नमूदार हों, मगर उसका कहीं पता ना चला। एक दिन और एक रात कामिल जंग को हो गया था और दूसरे दिन की सुबह ने हमारी जंग का नज़ारा देखने के लिए आफ्ताब को उफ़क़ मशरक़ से हमारे पास भेज दिया। मैं यास उम्मीद में खड़ा किनसरीन के रास्ते की तरफ देख रहा था कि कहीं इस्लाम का परचम लहराता हुआ आता दिखाई दे, मगर उसके कहीं निशान न थे। अचानक दुश्मन के लश्कर में सुबह के वक्त एक हरकत पैदा हुई और हर तरफ से उसमें शोर व गुल की आवाज़ें आने लगीं। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि शहर या बादशाह की तरफ से उनके पास कुमक पहुंच गई है। मुसलमान जिस कलमा से रंजो सख्ती में मदद लेता है, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक की कसम, मैं अभी इस कलमा को पूरा भी नहीं करने पाया था कि मैंने दुश्मन के लश्कर को अपना मोर्चा छोड़ते हुए पीछे की तरफ लौटते हुए देखा। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया और गुमान किया कि किसी चीखने वाले ने आसमान से चीख कर इन्हें भगा दिया है या जंग बदर की तरह मलाइका ने हमारी मदद की है। जब मैंने अपने मुकाबले में दुश्मन को ना देखा तो चाहा कि इनका ताक़ुब करूं, मगर मुसलमानों ने चीख कर मुझे आवाज़ दी और कहा, काब, कहाँ जाते हो? वापस फिर और किसी जगह ख़ैमाज़न होके हमें आराम दो ताकि हम अपने फ़राइज़ अदा करें, घोड़ों को सस्ताने का मौका दें। जिस मेहनत व मशक्क़त में हम अब तक मुब्तला रहे हैं, क्या आपके नज़दीक यह काफ़ी नहीं है? अल्लाह पाक ने इस कौम को अपने इरादे, क़ुव्वत और मशीयत से ही हमारे पास से दफ़ा किया है। मैं ये सुनते ही एक जगह ख़ैमाज़न हो गया। मुसलमानों ने पानी पिया, वज़ू किया और जो नमाज़ें फ़ौत हो गई थीं उन्हें अदा किया, खाना खाया और आराम करने की गर्ज से लेट गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत काब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई खबर ना मिली। सुबह हुई तो आपने नमाज पढ़ के मुसलमानों की तरफ देखा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके अंदाज से खिताब किया और फरमाया, या अबा सुलेमान, अगरचा बारी ताला का हम पर शुक्र वाजिब है कि अहले हलब पर हमको फतह दी, मगर तुम्हारा भाई अबू उबैदा रंजो गम की वजह से तमाम रात नहीं सोया। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि हज़रत काब बिन ज़मरा के साथी काम आ गए।
کیونکہ جو وفد ہم سے صلح کے متعلق گفت و شنید کرنے آیا تھا اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ان کا سردار جنگ کے ارادے سے ہماری طرف چل پڑا ہے اور وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مٹ بھیڑ کعب سے ہو گئی اور ان کا دستہ شہید ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم آپ کی طرح میں بھی مسلمانوں کے رنج و غم کی وجہ سے نہیں سویا۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوچ کرنے کا۔ اس کے بعد آپ نے لشکر کو درستی سامان کا حکم دیا اور سامان درست ہونے کے بعد لشکر نے حلب کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے مقدمہ میں تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساق میں۔ تھوڑے عرصہ کے بعد حضرت خالد بن ولید جہاں حضرت کعب کا دستہ مقیم تھا پہنچے۔ تمام مسلمان پڑے سو رہے تھے اور انہوں نے اپنی حفاظت و صیانت کے لیے ایک پہرہ دار مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے دستے مبارک میں اسلامی پرچم تھا جو آپ کے سر پر لے لہا رہا تھا اور آپ بڑھے چلے آ رہے تھے۔ پہرہ کے سپاہی نے دور سے نشان آتا دیکھ کر چیخنا شروع کیا، دین کے مددگاروں ہوشیار ہو جاؤ اور دشمن کی طرف بڑھو۔ مجاہدین گھوڑوں پر سوار ہوئے اور علمبردار کی طرف چلے۔ جس وقت آپ کے قریب ہوئے تو آپ کو پہچان کر آپس میں زور زور سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ تو اسلام اور مسلمانوں کا علم ہے جسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس جگہ پہنچے، مسلمانوں نے آپ کو سلام کیا۔ ساکا لشکر جو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا وہ بھی آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میل خیریت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکر بھیجا اور حمد و ثنا کی۔ لڑائی کی جگہ کو ملاحظہ فرمایا، مقتولین کی نعشوں کو دیکھا۔ چونکہ مسلمانوں نے شہداء کی نعشوں کو سپرد خاک نہیں کیا تھا اس لیے انہیں دیکھ کر آپ کی خوشی رنج سے بدل گئی اور فوراً آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کے یہ ہمراہی کس طرح شہید ہو گئے اور کس نے انہیں شہید کیا؟ حضرت کعب بن زمرہ نے یکنہ کی لڑائی کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے تھے، میرے تمام ساتھی ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے اور اتنے لڑے تھے کہ ان میں حرکت کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ لڑتے لڑتے جب آج صبح ہو گئی تو یک وہ چیخ اور چلا کر بغیر لڑے بھیڑے واپس پھر گئے۔ آپ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو مسبب الاسباب ہے، کاش ان شہداء کے سامنے ابو عبیدہ قتل ہو جاتا اور یہ ابو عبیدہ کے نشان کے نیچے شہید نہ ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے دفن کرنے کے لیے گڑھے کھودنے کا حکم دیا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے سب پر ایک ہی نماز پڑھی اور میں ان کے خون آلود کپڑوں کے انہیں سپرد خاک کر دیا۔ دفن کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، خدا کا دشمن یکنہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا ہے۔ جس وقت اسے یہ معلوم ہوگا کہ میری قوم نے مسلمانوں سے صلح کر لی ہے تو انہیں نہایت بری طرح سے سزا دے گا، اور چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری میں ہیں اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کے دشمنوں کو ان سے دفع کریں، لہٰذا مجھے ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے حلب کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب میں پہنچے تو یکنہ اور اس کی فوج کو دیکھا کہ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور باشندگان شہر کے قتل کے در پہ ہے۔ یکنہ نے یہاں پہنچ کر اہل حلب سے کہا کہ کم بختو، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے عربوں سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے مقابلے میں تم ان کے مددگار اور معاون بن گئے ہو۔ انہوں نے کہا واقعی ہم نے ایسا کیا ہے کیونکہ وہ ایک منصور قوم ہے۔ اس نے کہا بدبختو، مسیح کی قسم میں تمہارے بچے بچے کو قتل کر دوں گا، ورنہ تم اس معاہدہ کو توڑ کر میرے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے جنگ میں چلو، اور جس شخص نے تمہیں صلح کی رائے دی اور سب سے پہلے اس کی طرف اقدام کیا ہے اسے میرے سامنے لاؤ تاکہ سب سے پہلے میں اسے قتل کر دوں۔ انہوں نے جب اس کی نہ سنی اور نہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے قدم بڑھایا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں آدمیوں کو پکڑ لو تاکہ انہیں میں قتل کر دوں، کیونکہ فلاں سردار نے مجھے خبر دی ہے کہ فلاں فلاں شخص مصالحت کے لیے گئے تھے جو مجھے راستہ میں آتے ہوئے ملے اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ غلام یہ سنتے ہی حلب والوں کے گھروں پر چڑھ گئے اور انہیں ان کے فرشوں اور گھروں کے دروازوں پر قتل کرنے لگے۔ یوکنہ کے بھائی یوحنا نے جو اس وقت قلعہ میں موجود تھا جب اہل شہر کا چیخنا اور چلانا سنا تو اپنے بھائی کے پاس آیا
اور اسے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت تک 300 آدمی قتل کر دیے گئے تھے۔ اس نے زور سے یوکنا کو مخاطب کیا اور کہا، ذرا رحم کر اور یہ کام نہ کر، مسیح تجھ پر غصے ہوں گے، کیونکہ جب مسیح علیہ السلام نے دشمن کے مرنے سے ممانعت فرمائی ہے تو ان لوگوں کو قتل کرنا جو دین نصارہ کے حامل ہیں کس طرح جائز ہوگا؟ یوکنا نے کہا کہ ان لوگوں نے عربوں سے معاہدہ کر لیا ہے اور وہ ہمارے مقابلہ میں ان کے مددگار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں ان کی کوئی خطا نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ لشکری آدمی نہیں ہیں۔ مسیح کی قسم، عرب ہمیشہ تجھ پر قابض رہیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو تجھ سے قصاص لینا چاہتا ہے۔ مسیح علیہ السلام تجھے قتل کریں گے جیسا کہ تو ان بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے۔ یوکنا نے کہا، صلیب کی قسم، میں ان میں سے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہی ان کو صلح کی رائے دی تھی، اس لیے سب سے پہلے تیرا کام تمام کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر یہ اپنے بھائی کی طرف جھپٹا، اسے پکڑ کے اپنے قبضہ میں کیا اور تلوار سونت کے چاہا کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ یوحنا نے جب اپنے آپ کو بھائی کے پنجہ میں گرفتار پایا، تلوار میان سے بہر دیکھی اور سمجھ لیا کہ اب کام تمام ہوا چاہتا ہے، تو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ میں مسلمان ہوں اور اس قوم کے دین کا مخالف ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور یہ کہ مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد اپنے بھائی سے کہا، اب جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں سیدھا جنت نعیم میں پہنچوں گا۔ یوکنا پر اس کا اسلام لانا سخت گراں گزرا، نیز اہل شہر کی مصالحت اور مسلمانوں کے خوف نے اسے اور چوکنا کر دیا، اور اس نے تیش میں آ کے اپنے بھائی کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے جسم سے اس کا سر دور جا کر گرا۔ اللہ تبارک و تعالی یوحنا کی روح پر رحمت فرمائے۔ ناظرین، یوحنا کی شہادت کے بعد یوکنا پھر اہل شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ باشندگان حلب فریاد کرتے تھے اور یہ نہیں سنتا تھا، سوال کرتے تھے اور یہ جواب نہیں دیتا تھا، اور نہ ان کے قتل سے ہاتھ روکتا تھا۔ آخر شور و غوغا کی آوازیں بلند ہوئیں اور چیخ و پکار سے تمام شہر کی فضا گونج اٹھی۔ یوکنا کے لشکر نے ہر چہار طرف سے شہر کو گھیر رکھا تھا، اور اہل حلب اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک رحمت الہی نازل ہوئی اور ان کی کمک کو اسلام کا لشکر پہنچ گیا۔ دور سے اسلامی پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دیے اور بہادران اسلام توحید کے نعرے لگاتے ہوئے نشان کے چاروں طرف نظر آئے۔ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے آگے آگے تھے، اور قائد اکرم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوہت میں۔ حضرت خالد بن ولید نے اہل حلب کے شور و غل اور رونے پیٹنے کو دیکھ کر اور سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایھا الامیر، خدا کی قسم، آپ کی ذمہ داری اور صلح کے لوگ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا تھا ہلاک ہو گئے۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو ڈانٹ پلائی، محمیز کیا، نشان ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے اور حملہ کر دیا۔ مشرکین کے لشکر میں پہنچ کر شہر کی طرح گونجے اور للکار کر فرمایا، مشرکو، ہمارے معاہدین کے پاس سے بھاگ جاؤ۔ پھر نیزہ ہاتھ میں لیا اور نہایت پھرتی سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسلام کے دوسرے بہادروں نے بھی آپ کے ساتھ تلواریں میان سے نکالیں اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مشرکین پر پل پڑے۔ یوکنا یہ حال دیکھ کے قلعہ کی طرف بھاگا اور اس کے سردار بھی اس کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ جنگ حلب کے روز جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قتل سے اہل حلب کو پناہ دی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا رنج و قلق دور ہوا۔ رومی اہل حلب کے پاس سے بھاگ کر دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ نے قلعہ میں بھاگ کر پناہ لی اور دوسرے نے جنگل میں پہنچ کر، مگر جو قلعہ میں پہنچ گئے تھے وہ بچ گئے، اور جو جنگل میں پناہ گزین ہوئے تھے وہ مجاہدین کی تلواروں کی پیاس بجھانے کے کام آئے۔ مقتول معاہدین کی تعداد 300 تھی، اور مجاہدین نے یوکنا کے 3000 آدمیوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ جب قتل ہونے والے قتل ہو چکے اور شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان قائم کر دیا تو اہل حلب نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یوکنا کو اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا واقعہ نیز اپنا تمام قصہ بیان کر دیا۔ جب یوکنا مسلمانوں کی آبدار تلواروں کے سامنے سے بھاگ کر قلعہ میں چلا گیا تو اس نے قلعہ پر پتھر پھینکنے والی چھوٹی اور بڑی توپیں لگوائیں، ہتھیاروں اور آلات حصار سے اسے مستحکم اور مضبوط کیا، اور دیواروں پر اسلحہ چڑھایا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔
اہل حلب 40 سردار گرفتار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں لے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دریافت فرمایا کہ انہیں تم نے کیوں قید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ یکنہ کے آدمی ہیں جو بھاگ کر ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ جناب سے انہیں چھپائے رکھیں کیونکہ یہ ہماری صلح میں داخل نہیں ہیں۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ 7 آدمیوں نے اسے قبول کیا اور باقیوں نے انکار کر دیا، جن کی گردنیں مار دی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حلب سے فرمایا تم نے اپنی صلح میں ہمارے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کیا ہے، تم بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہمارا رویہ اور طریقہ ایسا دیکھو گے کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ گے۔ اب تمہارا اور ہمارا حال یکساں ہے، جو ہمارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ تمہارے اس سردار نے چونکہ بھاگ کر قلعہ میں پناہ لی ہے، اس لیے اگر تم کوئی ایسا پوشیدہ راستہ یا چور دروازہ جانتے ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے قلعہ میں پہنچ کر اس سے لڑیں تو بتلا دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پر فتح دی تو اس مال غنیمت میں سے جو ہم تمہاری اس قوم سے لوٹیں گے، تمہارے اس عمدہ اور جمیل کام کے عوض میں تمہیں بھی حصہ دیں گے۔ انہوں نے کہا ایھا الامیر، واللہ ہم ایسا کوئی راستہ نہیں جانتے، کیونکہ یکنہ نے قلعہ کے راستوں کو بند، اس کی سڑکوں کو منقطع اور اس کے چور دروازوں کو پیچ در پیچ کر دیا ہے، جن کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا بھائی یوحنا زندہ ہوتا تو آپ کے لیے اس کا فتح کرنا بہت آسان کام تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ یوحنا شہید کی جائے قتل پر جانے کے ارادے سے اٹھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے قتل کی جگہ پہنچے۔ مقتول چیت پڑا ہوا تھا، چونکہ قتل کے وقت اشارہ کرتے ہوئے انگلی کھڑی کی تھی، جو کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف تھی اور تمام جسم 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسے اٹھایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور مقام ابراہیم میں دفن کر دیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید نیز دوسرے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا باری تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائیں، مجھے اس کام میں آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ یہ سنتے ہی ایک شخص مسمى یونس بن عمر غسانی، جو شام کے شہروں، پہاڑوں اور اس کے پیچیدہ اور آسان راستوں سے بخوبی واقف اور شام کی سرزمین میں سفر کیے ہوئے تھا، کہنے لگا اللہ پاک عز و جل سردار کے کام کی اصلاح فرمائے۔ میں شام کے شہروں کے حالات سے چونکہ واقف ہوں، اس لیے اگر جناب میری رائے کی طرف توجہ فرمائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ نے فرمایا ابن عمر، میرے نزدیک تم مسلمانوں کے سچے بھائی خواہ ہو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس نے کہا ایھا الامیر، آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے شام کے شہروں کو فتح کر دیا، گمراہ کافروں اور ان کے حامیوں کو قتل کرایا۔ اب جو شام کی باقی ماندہ فوج ہے وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے پیچھے ہے، جن میں جانے آنے کے لیے درمیان میں درے، تنگ و طریق راہیں، دشوار گزار راستے اور ویران جنگل پڑتے ہیں۔ نیز چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو متعدد جگہ شکست دے دی، اس لیے ان کے دل خوف اور دہشت زدہ ہیں، جنہیں مسلمانوں سے لڑنے کی سخت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا آپ اس قلعہ کا محاصرہ کر لیں اور دستے اس کے اطراف و جوانب میں روانہ کریں کہ وہ دوسرے شہروں کو تخت و تاراج کرتے رہیں۔ قلعہ والوں کے پاس اتنی رسد اور سامان خورد و نوش نہیں ہے کہ وہ کچھ دن اس میں رہ کر گزارا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قلعہ کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید یہ سن کر ہنسے اور فرمایا خدا کی قسم، رائے تو یہی ہے، مگر میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ہمیں لے کر قلعہ کی طرف چلیں اور حملہ کر دیجیے۔ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ اسے ابھی فتح کرا دیں، کیونکہ اگر محاصرہ نے طول پکڑا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رومیوں کا لشکر اگر دوسری طرف سے ہم پر حملہ آور ہو گیا تو اس طرح وہ ہمارے اور قلعہ کے مابین حائل ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ابو سلیمان، تم نے واقعی مشورہ ٹھیک اور عمدہ اور سچی بات کہی۔ اس کے بعد آپ نے قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سوار گھوڑوں سے کود کود کر اور لوگ کپڑے اتار اور ہلکے ہو کے قلعہ کی طرف بھاگ پڑے۔ غلام اور آقا باہم مل گئے، قبیلے اپنی اپنی بڑی بیان کرنے لگے، ہر جماعت اور گروہ اپنے اپنے فخر میں مست ہو گئی، ہر ایک اپنا اپنا نسب ظاہر کرنے لگا اور ایک نے دوسرے کو اشعار سے جواب دینا شروع کیا۔ حضرت مسروق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے شام کے قلعوں کی لڑائی میں کبھی آج تک اتنی بڑی اور سخت جنگ نہیں دیکھی جتنی حلب کے قلعہ کے محاصرے کے دن ہوئی تھی۔ ہم اس وجہ سے اس لڑائی کو چکی کی گردے سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ چکی بھی اس چیز کو پیس کر رکھ دیتی ہے جو اس کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور اس لڑائی کا بھی یہی حال تھا
कि उसने अक्सरों को पीस कर रख दिया था। हमने उसकी सबसे पहली जंग में खुद अपनी तरफ से मुसाबकत की थी और इब्तलाई जंग में हम उनकी तरफ बढ़े चले गए थे। बहादुरान यमन और सादात रबिया और मुज़र एक दूसरे को आवाज़ देते और बुलाते हुए जल्दी जल्दी किले की तरफ लपके और चले जा रहे थे। अगरचा कला में जाने का कोई रास्ता नहीं था, मगर फिर भी उसमें बगैर रास्ता कहीं घुस पड़ना चाहते थे। जिस वक्त उसके बिल्कुल करीब हो गए तो मंजनीकों ने चलना शुरू किया और पत्थरों की हर तरफ से बारिश और बौछार होने लगी। मैं और मेरे साथी कला की ज़मीन से बहुत ही करीब थे। हम घबरा कर जल्दी जल्दी पीछे लौटे। एक ने दूसरे को देखना शुरू किया और यह समझ लिया कि हम में से शायद कोई बच सके। बाज़ शहीद हुए और बाज़ों के सर फूट गए। आखिर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने शहर से बाहर अपना निशान खड़ा किया और मुसलमानों से पुकार कर कहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाए, तुम सब एक जगह मेरे पास जमा हो जाओ। ये सुनते ही मुसलमान आपके गिर्द जमा हो गए। आपने फरमाया, यूहन्नास है, आज आप ना तजर्बाकारी के साथ लड़े, अब तुम शहदा को दफन कर दो और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करो। मुसलमान नाशों को सपुर्द खाक करने और ज़ख्मियों के ज़ख्म बांधने के लिए दौड़े। रोमी मुसलमानों की शिकस्त से बहुत खुश हुए। युकन्ना अपनी फ़ौज को खिताब करके कहने लगा, मुसलमान अब इस कला की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देख सकते और ना इसके पास कभी आ सकते हैं। मसीह की कसम, अगर इन्होंने अब इसका मुहासरा रखा तो मैं इनके साथ मकर करूँगा और कला से इनके लश्कर की तरफ जाऊँगा। युकन्ना ने अपनी फ़ौज के 2000 सरदार और बहादुर अशखास मुंतखब करके एक रात उन्हें यह हुक्म दिया कि वो कला से बहुत जल्दी नीचे उतरें, मुसलमानों की फ़ौज की तरफ जाएं और जब उनके लश्कर की आग बुझ जाए तो शब खून करके उन्हें लूट लें और आपस में एक दूसरे की मदद करते रहें। अपने वज़ीर को उन पर सरदार मुकर्रर किया। ये उन्हें लेकर कला से बह आया। मुसलमानों के लश्कर में चारों तरफ आग रोशन थी, इसलिए यह फ़ौज के चारों तरफ फिरता रहा। यह बराबर गश्त कर रहा था कि एक जगह आग की रोशनी बुझी और यह वहां पहुंच गया। उस तरफ यमन के बद्दू जैसे कबीला बनी मुराद बनी कलाब और उनके ग़ुलाम वगैरह थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़ान बयान करते हैं कि हम उस रोज़ गैर मुसल्लह और अपने दुश्मनों की तरफ से अपनी कसरत के बायस बिल्कुल मुतमईन और बेफिक्र थे। हमारे निगहबान और पहरे के सिपाही भी बिल्कुल गाफिल थे, उन्हें भी कुछ खबर ना थी। हम रोमियों के शोर गुल से बेदार हुए। उन्होंने हम पर हुजूम किया और अपनी ज़बान में आवाज़ देने लगे। गर्दो गुबार अपने बीच में उठा रखा था और हम बिल्कुल नहीं समझते थे कि वो क्या कह रहे हैं। हम में उन्होंने तलवार रख रखी थी जो बढ़ बढ़ के अपना काम कर रही थी। हम में सबसे ज़्यादा शरीफ और बहादुर वही शख्स था जो अपनी जान बचाने की घर से घोड़े की पीठ पर बैठ गया था और उसे बिल्कुल खबर ना थी कि यह मुझ पर क्या बला है, कहाँ से आई है और किस तरह टलेगी। हमला मुसलमानों के लश्कर में हो रहा था। मुसलमान पुकार रहे थे, रब्बे काबा की कसम हम मुसीबत में मुब्तला हो गए और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेमा की तरफ दौड़े जाते थे। वहां पहुंचकर दूर से आवाज़ देते थे, अय्युहल अमीर। युकन्ना हम पर मैं अपने लश्कर के आ पड़ा। उसी वक्त मैं चंद आदमियों के अमीर लश्कर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह घोड़े पर सवार हुए और लश्कर के गिर्द घूमने लगे। रोमियों के सरदार ने जब अरबों की तरफ देखा कि वो तैयार होकर उनके पास आ गए हैं तो उसने अपने आदमियों को आवाज़ दी और कहा कि अरब हम तक पहुंच गए हैं। जिस किसी ने कोई चीज़ उठाई हो उसे फेंक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़ान कहते हैं कि अलावा उन लोगों के जो उन्होंने हमारे शहीद कर डाले, रोमियों ने 50 या 60 आदमी गिरफ्तार कर लिए जो अक्सर कौम हमीर रबिया और मुज़र के थे और आपस में एक दूसरे की मदद और हिमायत करते हुए कला की तरफ वापस हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये हाल देखा तो अपने साथियों को लेकर हमला कर दिया और उनमें से 100 आदमियों के माबीन हैल होके उन्हें रोक कर कत्ल करना शुरू कर दिया और एक एक को कत्ल कर डाला। युकन्ना के आदमी जब कला के पास पहुँचे तो उसने कला खोल दिया और वो कला में दाखिल हो गए। सुबह हुई आफ्ताब अलमताब रात का समा देखने के लिए बाहर निकला तो युकन्ना ने उन 50 असीर मुसलमानों को जिनकी मशकें बंधी हुई थीं अपने सामने बुलाया और ऐसी जगह पर खड़ा किया कि कला की दीवार के नीचे ये हजरात मुसलमानों को दिखलाई दे रहे थे। उनकी ज़बानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी था और उनके नारे मुसलमान सुन रहे थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।